اب میں بچوں سے ایک بات کरूँگا. میں ایک برس سے انگریزی زبان بھی سکھا رہا ہوں کیونکہ میں ویسے تو لائف کوچنگ کا میرا ایریا ہے. تو جب میں انگریزی زبان سکھاتا ہوں تو میرا ماننا ہے کہ دنیا کی آسان ترین زبانوں میں اگر کوئی زبان ہے تو وہ انگریزی زبان ہے. اور اس کی میں آپ کو تھوڑی ٹپس ٹیکنیکس آج دے کر جاؤں گا. اور چونکہ اقبال کے حوالے سے بات ہے، میں نے ابتدائیہ میں عرض کر دی، تو میری یہ جتنی بھی گفتگو ہے آپ اسے تناظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ سیکھنے اور سکھانے کے اوپر بات کے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آج سے کئی برس پہلے میں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا انگلش اور انگلش کا، کہ وی ٹیچ انگلش ناٹ پنگلش، کہ ہم لوگ انگلش پڑھاتے ہیں، پنگلش نہیں پڑھاتے. اور پنگلش سے مراد پاکستانی انگریزی تھی. اور جب ہم استاد کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ استاد حرف کی حرمت کا امین ہوتا ہے. استاد عام آدمی نہیں ہوتا، وہ لفظ اور حروف کو احترام عطا کرتا ہے، ان کو ان کی حیثیت عطا کرتا ہے. اب جس گھڑی میں اس بات کو سمجھ پایا تو ان دنوں لکیلی مجھے ہائر کیا گیا ایک ایسے ادارے کی طرف سے جہاں پر کوئی 2000 ڈاکٹر اور 4000 نرسز کو ٹرین کرنا تھا، اور میں نے ان کو آئلٹس پڑھانی تھی جو کہ میرا ادارہ بھی اسی چیز کا ہے. تو جب مجھے پڑھانے کا موقع ملا تو ایک بڑا سا کمرہ ہوتا تھا جس کے اندر کوئی 100 کے قریب ایک وقت میں لوگ موجود ہوتے تھے، اور ایک خان صاحب میرا دوپہر کا کھانا لایا کرتے تھے. اور جس گھڑی وہ دروازے سے یوں سر نکالتے تو مجھے کہتے صاحب روتی آ گیا ہے. اب آ گیا ہے تو مسئلہ دیرینہ چہرہ، میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو روتی آ گیا ہے اس میں آ گیا ہے کہ خیر ہے، یہ روتی کو تو روٹی بول دیجیے آپ. اب میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے ہاں روٹی ہو سکے، لیکن میری کوشش کے باوجود روٹی روتی رہی، وہ اسے روٹی نہ کہہ پائے. جب اسے نہ کہہ پائے تو میں نے کہا خان صاحب آپ کہیں فارسی خاندہ تو نہیں ہیں، یہ ایرانین بارڈر کے ساتھ تو آپ کا تعلق نہیں ہے. کہنے لگے ہاں صاحب بلوچستان کے قریب میں وہیں سے میں آیا ہوں. میں نے کہا آپ حق بجانب ہیں کہ آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ روٹی کہہ سکیں. جس طرح عرب زادے پیتل کو پیتر کہتے ہیں یا ٹوٹل کو توتل کہتے ہیں، تو اس طرح آپ کی زبان آپ کو اجازت نہیں دیتی، لیکن ہماری زبان تو ہمیں اجازت دیتی ہے. اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ساتھ والے کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ کہہ دیجئے پیپل اینڈ پھپھو، پھپھو اینڈ پیپل. کہیے ذرا ساتھ والے کی طرف منہ کر کے. آپ اگر تھوڑا سا بھی آپ نے غور کیا ہوگا، جتنا منہ پھپھو کہتے وقت ٹیڑھا ہوتا ہے اتنا پیپل کہتے وقت نہیں ہوتا. ایک دفعہ ذرا پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھ لیجیے. اب اتنا زیادہ پھپھو نہیں کہنا کہ وہ بھی سن لے اس کو. تو پھی کی آواز دیکھتے وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا منہ پھپھو کہتے وقت ٹیڑھا ہوتا ہے اتنا پیپل کہتے وقت نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب اگر انگریز کہتا ہے کہ پی کے ساتھ پھی بھی بولا جاتا ہے تو آپ کو پھی بولنے میں آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ آپ کی زبان آپ کو نہیں روک رہی، خان صاحب کی زبان روک رہی تھی. بالکل اسی طرح سے جو ٹھی ہے ٹھ کا ساؤنڈ دیتی ہے، ٹھ کا، اور ٹھ ہماری زبان میں موجود ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ٹھوکر گیا تھا اور ٹوٹل سے پیٹرول ڈلوایا تو صاحب درست تو اب نہیں رہے گا. تو آپ ساتھ والے کے طرف منہ کر کے کہیے میں ٹھوکر گیا تھا تو ٹوٹل سے پیٹرول ڈلوایا تھا. کہیے ساتھ والے کے. بالکل اسی طرز پر اگر آپ دیکھ لیجئے جو چھ کا ساؤنڈ ہے، چھ کا، اب آپ دیکھیں چھ کا ساؤنڈ ہماری زبان میں موجود ہے لیکن ادھر ہم اسے اس طرز پر نہیں بولتے ہیں. تو میرے ساتھ مل کے کہیے گا کہ چھپکلی نے چھچھوندر سے کہا یہ کیا تم جب بھی چرچ میں آتے ہو چھتری والی چیئر پہ بیٹھ کے چاکلیٹ کھاتے ہو. اور ساتھ پر کی طرف منہ کر کے کہیے کہ گواہ رہنا مجھے بدلنے سے میرے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان تو صاحب آپ کو روکنے سے رہی، آپ کی زبان آپ کو نہیں روک رہی ہے. اسی طرح سے دیکھیں کھ کا جو ساؤنڈ ہے کھے. اب پنجابی زبان بولنے والے تو کھے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کھے پائی دیے.
तो ख का जो लफ्ज़ है, अब आप देखिए कि अगर आपने छ का लफ्ज़ समझ लिया तो आज के बाद फिर आप ये नहीं कहेंगे चैप्टर, चैम्पियन, चॉकलेट, चेयर, बिकॉज नाउ यू नो इट्स चेयर, इट्स चॉकलेट. सिमिलरली जब हम बात करते हैं ख की, तो मेरे साथ कहिए खोखर साहब कनाडा से आए. यहाँ कोई है खोखर साहब के बैठे? तो खोखर साहब कनाडा से आए, ठोकर से छीनी ट्रॉली ली, और वो जो मेरी फुप्पो का बेटा है ना, वो जिसने प्राइवेट पेपर दिए थे, उसको गिफ्ट कर दी. मुझे बदलने से मेरे अलावा